18,000 مخلوقات پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ان 18,000 مخلوقات میں کسی کا جسم موٹا ہے، کسی کے کان بڑے ہیں، کسی کی ناک بڑی ہے، کسی کی آنکھیں بڑی ہے، کسی کا جسم بہت لمبا چوڑا ہے، کوئی قد میں بہت اونچا ہے، کوئی دیکھنے میں عجیب سا ہے، کوئی چیٹی کی شکل میں ہے، کوئی سانپ کی شکل میں ہے، کوئی بچھو کی شکل میں ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جب انسان اپنے آپ میں غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو پروردگار نے جب سجایا، انسان کو جب پروردگار نے بنایا، ناک وہیں پر رکھا جہاں سے انسان کے حسن میں 4 چاند لگ جائے، کان وہیں پر رکھا جہاں سے انسان کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جائے، آنکھ وہیں پر رکھا جہاں سے انسان دور سے ہی دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے۔ انسان کو جب سجانے کی باری آئی، رب پاک نے اتنا مزین فرمایا، اتنا خوبصورت بنایا اور اتنا اعلیٰ بنایا۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ کی تعریف 1400-1500 سال پہلے مصطفیٰ کی ذات گرامی پر رب پاک نے حضرت جبرائیل کے ذریعے وہ آیت کریمہ نازل کی اور ہر مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کریم 1500 سال سے آپ کے حسن کی، آپ کے ذات کی، آپ کے اعلیٰ مرتبے ہونے کی تعریف یوں کرتا ہے۔ اے انسان، تو اپنے آپ میں غور تو کر، انسان کو پروردگار نے، تیرے رب نے اتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ اگر انسان کالا ہے پھر بھی حسن والا ہے، اگر انسان گورا ہے پھر بھی جمال والا ہے، اگر انسان جو ہے سانولے رنگ کا ہے پھر بھی لاجواب ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن 1500 سال سے آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کے ذات کی تعریف کر رہا ہے۔ رب پاک کا قرآن اعلان کرتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے انسان، تو کم نہیں ہے، تو اتنا اعلیٰ ہے۔ جب تو غور کرے گا، قرآن کی آیت پڑھے گا تو تجھے پتہ لگے گا کہ رب نے جب تجھے پیدا کیا اتنا اعلیٰ بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے انسان، ہم نے تمام مخلوقات میں، بحر و بر میں، خشک و تر میں، زمین و آسمان میں سب سے زیادہ اگر کسی کو خوبصورت بنایا ہے تو وہ تم سب کی ذات گرامی ہے۔ انسان کو اتنا اعلیٰ بنایا۔ اچھا، انسان کو اعلیٰ بنایا تو رب پاک کا کرم ہے، ہم تمام لوگ انسان ہیں، اور رب پاک کا کرم یہیں پر نہیں رکا، رب پاک نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، اور یہیں پر رب کا کرم نہیں رکا۔ رب کی شان کریمی دیکھیے، رب کی مہربانی دیکھیے۔ رب پاک نے اتنا کرم فرمایا، رب کا کرم ابھی بھی نہیں رکا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور رب پاک کا کرم اور دیکھیے کہ رب پاک نے ہم تمام لوگوں کو مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر بھی رب کا کرم نہیں رکا، رب جانتا تھا اس کائنات میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان 73 فرقوں میں ایک فرقہ ہوگا جو میرے محبوب کا وفادار ہوگا، وہ جنتی فرقہ ہوگا۔ رب پاک کا کرم دیکھیے، وہ جنتی فرقہ کون ہوگا؟ اور جو 72 فرقے ہوں گے وہ مصطفیٰ کے غدار ہوں گے، مصطفیٰ سے صحیح سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ رب کا کرم نہیں رکا، رب نے ہم کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور رب پاک کا کرم اعلیٰ کرم دیکھیے، رب پاک نے ہم تمام لوگوں کو نبی کے غدار کی جماعت میں نہیں، مصطفیٰ کے وفادار کی جماعت میں پیدا فرمایا۔ رب کا کرم ہے، رب پاک نے کرم فرمایا، ہم تمام لوگوں کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا، اور مصطفیٰ کے وفادار کی جماعت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ رب کا کرم ہے۔ لیکن انسان تو سب اعلیٰ ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انسانوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، کوئی اگر مرتبے میں فرق رکھتا ہے، تو قرآن کہتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہتر وہ ہے جو دین کا کام کرے، قرآن کی تعلیم سیکھے اور سکھائے۔ ہمارے استاد گرامی، ہمارے مربی، ہمارے استاد نے ہمیں جو ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا،
ہماری پرورش کی، لیکن ہمارے استاد گرامی نے ہماری زندگی کو سنوارا ہے، ہمیں اخلاق کا درس دیا ہے۔ آپ کے خطیب و امام آپ کے جو ہے خود جو ہے آپ کے چہیتے ہیں اور ہمارے استاد گرامی ہے۔ الحمدللہ ان کی تعظیم ہمارے سینے میں، ہمارے سر پر ہے، اور میں جب بھی حضرت سے ملاقات کرتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ استادوں میں اگر مجھے بہت زیادہ تربیت دینے والا استاد اگر ہمیں ملا تو ہمارے استاد گرامی۔ اور الحمدللہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت نے آپ کے سامنے اعلان کیا، آج آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں شہر سے، دیہاتوں سے، قصبوں سے دن بدن یہ خبر موصول ہوتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قوم مسلم کی بچیاں دین اسلام کو چھوڑ کر کے مرتدہ ہو رہی ہے۔ آخر جب جب امت پر پریشانی آئی ہے، امت جب جب گھاٹے میں گئی ہے، یا امت جب جب غلط راستے پر چلنے لگی ہے، تو علماء کا فرض منصبی بن رہا ہے، علماء نے اس کام کو کیا ہے کہ امت کو صحیح راستہ دکھائے۔ امت کی بیٹیاں اگر، قوم مسلم کی بیٹیاں اگر مرتدہ ہو رہی ہے تو یہ علماء پر ذمہ داری ہے کہ ان بیٹیوں کے لیے کچھ کام کرے، ان بیٹیوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے کچھ کرے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 مہینہ پہلے اور 2 سال پہلے حضرت مفتی صغیر احمد برکاتی پرنسپل دارالعلوم مظہر اسلام نے بی بی جی مسجد کے جو پرنسپل ہیں، محلہ بان خانہ میں ایک مینار مسجد کے امام ہیں، 23 یا 24 سال سے تقریباً جو ہے وہ وہاں پر رہ رہے ہیں، امامت کا جو ہے امامت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو ایک ادارہ قائم کیا جامعہ عائشہ بچیوں کی تعلیم کے لیے، 2 سال ہو گئے، لیکن جو ہے ایک کمرے میں اور کچھ ہی بچیوں کو لے کر کے تعلیم حاصل ہو رہی تھی۔ لیکن جب ہم پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو دل میں یہ جذبہ ہوا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر کہیں پہ امامت کرنے کے لیے جاؤں تو قوم کا امام بنوں گا، اگر میدان خطابت میں اتروں تو خطابت کرتا ہی رہ جاؤں گا، لیکن ہماری بچیوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے خدمت کون کرے گا؟ کسی نہ کسی کو تو آگے آنا پڑے گا۔ ہم نے اپنی زندگی لگائی اور الحمدللہ تقریباً 4 مہینے سے شہر کی مسجدوں میں جا کر کے میں اس کام کو اور اس مشن کو لے کر کے چل رہا ہوں۔ لوگوں کے پاس پہنچ کر کے میں بتاتا ہوں کہ بچیوں کی تعلیم کے ادارے کے لیے ایک زمین کے خریداری کی ضرورت ہے، ایک جگہ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ساتھ رہا اور آپ کی دعائیں رہی تو وہ دن دور نہیں کہ آپ کے شہر میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک ادارہ ایسا بھی قائم ہوگا جو ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بچیوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ایک چراغ بن کر کے روشن ہوگا، اور اس کی شعائیں، اس کی روشنی ہر گھر تک ایسی پہنچے گی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر بچی پکار کے کہے گی قسم خدا کی جامعہ عائشہ سے ہمیں دنیا داری کا درس نہیں دیا گیا ہے، ہمیں سوریہ نمسکار کرنے کا درس نہیں دیا گیا ہے، غیروں کے کالج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محلہ بان خانہ میں، جامعہ عائشہ میں ہمیں اگر کچھ پڑھایا گیا ہے تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ تم پڑھو فاطمہ الزہرا کی زندگی کا اثر کتنا ہے، حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے۔ تمہیں کسی اور کے سامنے سوریہ نمسکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس سوریہ کو جس نے بنایا ہے اگر عبادت ہوگی تو اسی بنانے والے کی عبادت کی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عزم مصمم لے کر کے میں آیا ہوں، آپ کی امداد جو ہے ہماری بچیوں کی مستقبل کے لیے بہتر ہوگا۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے یہ امداد ہمیں دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے دینے کو قبول عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے خانے خدا میں کھڑے ہو کر کے یہ وعدہ کرتا ہوں قسم خدا کی آپ کے امداد کا ایک ایک روپیہ ہماری قوم مسلم کی بچیوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے لگے گا، جو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔
قبر سے لے کر کے حشر تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا نور بن کر کے ساتھ دے گا اور ہماری بچیوں کی ایمان کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ یہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ کا امداد، آپ کا ایک ایک روپیہ ہماری قوم مسلم کی بچیوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ ہمارا اس مشن میں ساتھ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر آپ ایک بیٹی کے لیے اگر آپ ایک روپیہ خرچہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کئی سو گنا آپ کو اس کے بدلے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ یاد رکھیے گا، اگر آج آپ اس مشن میں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہم کامیاب ہوتے ہیں تو قسم خدا کی ہماری بچیوں کی زندگی کا سوال ہے، ہماری بچیوں کی ایمان کی حفاظت کا سوال ہے۔ اگر ایک بھی بچی کی ایمان کی حفاظت سلامت ہو گئی تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ آپ کو میدان محشر میں ملے گا اور سائے کی صورت میں ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں شکر گزار ہوں اپنے استاد گرامی حضرت مفتی نعیم صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے ہمیں اپنا وقت فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور آپ تمام لوگوں کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے۔